بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلاگ نمبر 35، قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا، صفحہ نمبر 43 یعنی 43۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء اور رائٹر اس کتاب کے ہیں مولانا عبد المنان صاحب۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قصہ چل رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، اس کا ویلاگ نمبر 34 ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، ویلاگ نمبر 33 بھی پیش کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ویلاگ نمبر 32 اور 31 یہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلاگ نمبر 35۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے اس کو پڑھو۔ کالا کولا قولا لہو قولا تعالی وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال۔ اور بولا، سوار ہو اس پر اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا تحقیق میرا رب ہے، بخشنے والا مہربان، اور وہ بہتی رہی پانی کی لہروں میں مثل پہاڑ کے۔ یہ آیت جب پڑی، کشتی پانی پر رواں ہو گئی، اور بولو براس سے آدمیوں کے اور بولو براس سے آدمیوں کے کشتی بہت غلیظ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ قدرت الہی سے دو خوک اس کی ناک سے پیدا ہوئے، اور انہوں نے سب غلاظت کشتی کی صاف کی، اور ابلیس علیہ لعنت نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے دو چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے شیطان لعین، تجھے اس کشتی پر کون لایا ہے؟ شیطان ملعون بولا، اس وقت کہ تو نے خنزیر کو ملعون کہا، اور میں جانتا تھا کہ تم مجھ کو ملعون کہو گے، لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے، تب حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو دو بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں، اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے، اور اسی دن سے بلی دشمن ہوئی چوہے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی 2 تاریخ سے عشرہ محرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر ہی رہے۔ بعد جناب باری سے ندائی قولا تعالی وکیلا یا ارض ابلعی ماءکا و یا سماء اقلعی وغیظ الماء وقضى الامر واستوت على جودی وقیل بہد القوم الظالمین۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، اور سکھا دیا پانی، اور ہو چکا کام، اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر، اور حکم ہوا کہ دور ہو قوم سے جو بے انصاف ہے۔ فائدہ، 40 دن برابر پانی آسمان سے برستا رہا، اور اسی طرح 40 روز تک پانی زمین سے ہر وقت ابلتا رہا۔ پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے، اور کشتی ٹھہری ہوئی تھی جودی پہاڑ پر، اور یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ پھر جب بارش موقوف ہوئی اور زمین خشک ہو گئی، اور اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہ رہا، اور جب پانی خشک ہو رہا تھا تو کشتی نوح علیہ السلام اس دن زمین حجاز میں تقریباً 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی۔
نکل گئی اور جودی پہاڑ پر ساکن ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ زمین پر جا کر دانا چگنے میں مشغول ہو گیا اور پھر وہ واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ زمین پر جا بیٹھا اور کچھ سرخی تر اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر آ گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کی چال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھے، اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، جو ہے 35 نمبر۔ نیکسٹ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ویلاگ نمبر 36 میں۔ یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ در نبی پر یہ عمر بیتے، در نبی پر یہ عمر بیتے، وہ مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی، وہ ان کے در پہ قیام ایسا۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ نماز یکساں میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسل یہ بول، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ حسین قرآن کے